پیارے دوستو، حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر قرآن میں ایک سورہ نازل کی ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت حکیم لقمان کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان، نسب یا ان کے زمانہ کے بارے میں تو اپنی کتاب میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کی حکمت بھری باتوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ پرانا اتہاس بتاتا ہے کہ ایک شخص اسی نام سے عرب میں موجود تھا، لیکن ان کی اصلی پہچان اور پریوار کو لے کر لوگوں میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے، جبکہ دوسری روایت کے حساب سے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت کے تھے۔ اکثر اتہاس لکھنے والوں کی رائے ہے کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ افریقی نسل کے تھے اور عرب میں غلام کے طور پر آئے تھے۔ زیادہ تر علماء کرام کا ماننا ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر اللہ کی وحی آئی تھی، کیونکہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو یہ ثابت کرے کہ حکیم لقمان نبی یا رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا نہیں کی، لیکن انہیں بہت ساری حکمت یعنی بدھیمانی اور سمجھداری عطا کی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی شکل صورت بہت اچھی نہیں تھی، جیسا کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات سے پریشان نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، کیونکہ حبشیوں میں 3 بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام اور حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یعنی حکیم لقمان کے حالات اور زندگی کے بارے میں اختلاف کے باوجود پوری دنیا انہیں ایک مشہور اور بدھیمان شخصیت مانتی ہے۔ جاہلیت کے دور کے کئی شاعروں نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت لقمان کو عام طور پر لقمان بن افقان بن سدون بتایا جاتا ہے، لیکن علامہ سہیلی کا کہنا ہے کہ ان کا اصلی نام جریر تھا۔ علامہ کانبی نے انہیں لقمان بن ساران بتایا ہے اور کہا ہے کہ انہیں اس نام سے بھی بلایا جاتا تھا۔ حضرت لقمان کو حضرت ایوب کا بھانجا یا ان کے خالہ زاد بھائی بھی کہا گیا ہے۔ ایک رائے کے مطابق انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے علم سیکھا اور حضرت داؤد کے زمانے میں بھی موجود تھے اور بنی اسرائیل میں قاضی بھی رہے۔ ان کا خاندانی سلسلہ لقمان بن انکان بن مرون تھا، لیکن ابن کثیر نے مرون کو سدون لکھا ہے۔ تفسیر مواہب الرحمن میں ان کے خاندانی سلسلے کو اس طرح درج کیا گیا ہے: لقمان بن باستور بن ناہور بن تارح، اور تارح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے۔ لقمان حکیم کے حسب و نسب یعنی خاندان اور پریوار کے بارے میں کتاب التیجان میں الگ رائے دی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ لقمان افریقی نہیں تھے بلکہ عربی نسل کے تھے، حالانکہ ان کی اصل پہچان اور خاندان کو لے کر الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ قصص القرآن میں بتایا گیا ہے کہ لقمان حکیم کا زمانہ 3000 سال پہلے تھا، لیکن کچھ اسلامی علماء اور اتہاس لکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے تھے۔ پھر بھی عرب کے لوگ لقمان حکیم کو ایک بہت مشہور شخصیت مانتے ہیں اور ان کے حکمت بھری باتوں کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پرانے اتہاس میں لقمان نام کے ایک اور انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو عاد ثانیہ نام کی جگہ کا نیک بادشاہ تھا اور پوری طرح عربی نسل کا تھا۔ ابن جریر، ابن کثیر اور سہیلی جیسے اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی نسل کے تھے اور عرب میں غلام بنا کر آئے تھے۔ ابن کثیر کے مطابق لقمان نبی نہیں تھے اور ان پر وحی نہیں آئی تھی۔ قرآن کی کسی بھی سورہ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو یہ ثابت کرے کہ لقمان نبی یا رسول تھے۔ البتہ ابن اسحاق نے وہب بن منبہ کی ایک روایت سے حضرت ابن عباس کا یہ قول پیش کیا ہے کہ لقمان نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے، حالانکہ زیادہ تر اسلامی علماء ابن اسحاق کی اس بات سے سہمت نہیں ہے۔ روض العنف اور تفسیر ابن کثیر میں لقمان کا ونش یعنی شجرہ نسب لقمان بن انکا یا نار بن سندون بتایا گیا ہے۔
ان کتابوں کے حساب سے وہ سوڈان کے نوبی قبیلے سے تھے۔ ان کا قد چھوٹا، شریر بھاری، رنگ کالا، ہونٹ موٹے اور ہاتھ پیر بھدے تھے، لیکن وہ بہت نیک، سمجھدار اور ہوشیار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ بدھیمانی دی تھی۔ تاریخ ابن کثیر میں حضرت ابن عباس سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ لقمان بڑھئی یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے، لیکن سعید بن مسیب کے حساب سے لقمان مصر کے سوڈانی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے۔ اللہ نے انہیں نبی نہیں بنایا، لیکن انہیں بہت ساری سمجھداری اور حکمت دی تھی۔ عبد الرحمن بن حرملہ بتاتے ہیں کہ ایک بار ایک حبشی یعنی افریقی سعید بن مسیب کے پاس آیا اور کچھ سوال کیا۔ سعید بن مسیب نے اس سے کہا کہ وہ اس بات سے پریشان نہ ہو کہ وہ کالا حبشی ہے، کیونکہ سوڈانیوں میں 3 لوگ دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام منہجہ اور لقمان حکیم جو سوڈانی نوبی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے اور بھدے تھے۔ مشہور اتہاس کار محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلہ عاد یعنی عرب بعیدہ کی نسل سے تھے اور غلام نہیں بلکہ ایک بادشاہ تھے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ جب شداد بن عاد کی موت ہوئی تو حکمت یعنی بدھیمانی اس کے بھائی لقمان کو ملی، اور اللہ نے لقمان کو وہ چیز دی جو اس زمانے میں کسی اور کو نہیں ملی تھی۔ اللہ نے انہیں 100 لوگوں کے برابر سمجھ اور تجربے کی طاقت دی تھی، اور وہ اپنے وقت کے سب سے لمبے قد والے انسان تھے۔ وہب یہ بھی کہتے ہیں کہ لقمان بن عاد کا نسب ملتات بن سلک بن وائل بن حمیر سے جڑا تھا، اور وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ ارض القرآن کے لیکھک بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی ویکتی تھے۔ وہ عاد ثانیہ کے نیک بادشاہوں میں سے تھے اور بہت بڑے حکیم یعنی بدھیمان تھے۔ عرب میں جو لقمان کے نام سے مشہور لیکھک تھا وہ بھی انہی لقمان عاد کا تھا۔ وہب بن منبع کی روایت کے حساب سے جب شداد بن عاد کی موت ہوئی تو اس کی حکومت اس کے بھائی لقمان بن عاد کو ملی۔ لقمان کو 100 لوگوں کے برابر سمجھ بوجھ دی گئی تھی اور وہ اپنے وقت کے سب سے لمبے آدمی تھے۔ وہب نے یہ بھی بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ لقمان کا نسب لقمان بن عاد بن الملتات بن السلسک بن وائل بن حمیر تھا۔ حضرت سفیان نے اشعت اکرمہ اور ابن عباس کے حوالے سے کہا ہے کہ حضرت لقمان حبشی تھے۔ حضرت خالد ربیع کا کہنا ہے کہ حضرت لقمان حبشی اور ایک غلام بڑھئی تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں حضرت لقمان حکیم کسی بڑے گھرانے کے امیر یا مشہور قبیلے سے نہیں تھے، بلکہ آپ ایک غلام تھے۔ غلامی نبوت کے خلاف ہے، کیونکہ نبی ہمیشہ اونچے نسل اور بڑے خاندان سے ہوتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ تاریخ المسعودی میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں مدین اور ایلا کے علاقے میں حضرت لقمان بھی موجود تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے 4تھے دشک میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی، اور 100 سال کی عمر میں 963 عیسیٰ پورو میں ان کی وفات ہوئی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم لگ بھگ 970 عیسیٰ پورو میں پیدا ہوئے تھے۔ حالانکہ کچھ روایتیں انہیں 3000 عیسیٰ پورو سے جوڑتی ہے۔ یحییٰ بن سعید انصاری حضرت سعید بن مسیب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت لقمان مصر کے علاقے سوڈان کے رہنے والے تھے۔ کچھ روایتوں کے مطابق حضرت لقمان حبشہ کے علاقے نوبا سے تھے۔ نوبا مصر کے دکشن اور سوڈان کے اتر میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا تعلق مدین اور ایلا یعنی موجودہ عقبہ سے تھا، اس لیے ان کی بھاشا عربی تھی اور ان کی حکمت اور بدھیمانی عرب میں مشہور ہو گئی۔ کچھ علماء جیسے علامہ سہیلی نے یہ صاف کیا ہے کہ لقمان حکیم اور لقمان بن عاد 2 الگ الگ شخصیتیں ہیں، اور انہیں ایک ہی شخصیت ماننا صحیح نہیں ہے۔ حضرت قتادہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ انہیں حضرت لقمان کے بارے میں کیا جانکاری ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ
رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ ایک چھوٹے قد اور چپٹی ناک والے شخص تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت لقمان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت لقمان چھوٹے قد کے، اونچی ناک اور موٹے ہونٹ والے نوبہ، جو مصر کے دکشین اور سوڈان کے اتر میں موجود ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب نے ایک بار ایک کالے رنگ کے حبشی غلام سے کہا کہ اپنے رنگ کی وجہ سے خود کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ 3 سب سے بہترین لوگ بھی کالے رنگ کے تھے۔ حضرت مجاہد کا کہنا ہے کہ وہ کالے رنگ کے تھے، ان کے ہونٹ موٹے تھے اور ان کے پیر بھاری تھے۔ اللہ نے ان کے جسم میں بہت طاقت دی تھی، جسے وہ انسانیت کی خدمت میں اور لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حضرت لقمان کی اولاد یعنی ان کے بیٹے کا تذکرہ تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان ہوا ہے کہ ان کے بیٹے کا نام علامہ سہیلی کے بیان کے مطابق ناران تھا۔ امام ملک اپنی کتاب الموطا میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے مرتے وقت فرماتے تھے کہ اے بیٹے، عالموں کے پاس بیٹھ اور اپنے گھٹنے ان سے ملا دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جلاتا یعنی زندہ کرتا ہے، حکمت کو نور سے جیسے جلاتا یعنی زندہ کرتا ہے مری ہوئی زمین کو بارش سے۔ موطا امام ملک کتاب الجامع حدیث 270 باب ما جاء فی طلب العلم۔ اس کے حوالے میں علامہ وحید الزمان نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان کے بیٹے کا نام شکور یا اسلم تھا۔ حضرت لقمان کے ایک بیٹے کے علاوہ جن کو انہوں نے نصیحتیں کی، کسی اور اولاد کا ذکر نہیں ملتا۔ ان کی بیوی کا ذکر اس وقت ملتا ہے جب وہ ایک سفر سے واپس آئے تو انہوں نے پڑوسی سے اپنی بیوی کا حال پوچھا۔ پڑوسی نے بتایا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی موقع پر حضرت لقمان کو اپنے والد کی وفات کا بھی پتہ چلا تھا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے جن کا نام انعم تھا ان کو کچھ نصیحتیں کی، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں کیا گیا ہے۔ دوستو، آپ کو حضرت لقمان کے بیٹے جن کا نام بار بار الگ یا کچھ بدلتا ہوا لگ رہا ہوگا، لیکن بہت سارے علماؤں نے، بہت سارے اتہاس کاروں نے ایسے ہی کیا ہے۔ کسی نے کچھ کہا ہے تو کسی نے کچھ کہا ہے۔ تو بہرحال حضرت لقمان نے اپنے بیٹے جن کا نام انعام تھا ان کو کچھ نصیحتیں کی، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی دوسری نصیحتیں کی جو تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا کام کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ ایک بار آپ حکمت بھری باتیں بتا رہے تھے تو کسی نے پوچھا، کیا آپ وہی چرواہے نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں میں وہی چرواہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، آپ حکمت کے اس اونچے درجے پر کیسے پہنچے؟ تو آپ نے کہا، سچی باتیں کرنا، امانتیں صحیح سے نبھانے اور فضول باتوں سے بچنے کی وجہ سے۔ حکمت عقل اور سمجھ کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکمت معرفت اور صحیح فیصلے کا نام ہے، اور کچھ کے حساب سے حکمت وہ چیز ہے جسے اللہ جس کے دل میں رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ الگ الگ باتیں کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کے دوران اچانک حکمت عطا کی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہی چیز ہے جسے کوئی انسان اپنی محنت اور کوشش سے نہیں پا سکتا۔ جیسے بنا اللہ کی عطا کے کوئی نبوت حاصل نہیں کر سکتا، ویسے ہی حکمت بھی۔ ہاں، نبوت کا درجہ حکمت سے کہیں اونچا اور بہتر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا علم دیا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام 1000 سال جینے کے بعد اس دنیا سے ودا ہوئے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑی بوٹیوں کے گنوں کا خاص علم دیا تھا، اور جڑی بوٹیاں ان سے خود کہتی تھی کہ میں فلاں بیماری کے لیے ہوں، میں فلاں بیماری کے لیے ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے علم طب کا گیان تیار کیا۔ انہوں نے دواؤں کی خاصیت اور انہیں کیسے استعمال کرنا ہے یہ طریقے بتائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ شکر کا مطلب ہے کسی چیز کا صحیح استعمال کرنا۔ اگر حضرت لقمان علیہ السلام اپنی حکمت، بدھیمانی اور سمجھ کا استعمال نہیں کرتے اور لوگوں کو گیان نہ سکھاتے اور صرف زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ کہتے رہتے تو شکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔
एग्जाम्पल के तौर पर अल्लाह पाक आपको एक बेहतरीन लिबास अता करे और आप उसे अलमारी में सजा कर रख दे, लेकिन पहने नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने सही तरीके से शुक्र अदा नहीं किया। लिबास पहने, आराम करे, खुश रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करे, यही तो शुक्र है। एक अंग्रेज ने कुरान पढ़ने के बाद कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी, ताबेईन और तबा ताबेईन रहमतुल्लाह अलैह के ख्यालात और औलिया और सूफिया की हिकमतें यानी बुद्धिमानी मुसलमानों की विरासत है। ये रेगिस्तानी इलाका उत्तरी सूडान में नील नदी के पूर्व में है, खासकर खरतुम जो सूडान की राजधानी है और असवान यानी मिस्र के बीच। इसके पश्चिम में लीबिया का रेगिस्तान है और पूर्व में लाल सागर के किनारे पहाड़ है। नूबिया रेगिस्तान का क्षेत्रफल 3,10,000 वर्ग किलोमीटर है। नील नदी और अतबर नदी इस इलाके की ज़मीनों को सिंचाई करती है, जहां कपास और खजूर की काफ़ी पैदावार होती है। निचला नूबिया मिस्र में असवान और वादी हल्का के बीच है, जबकि ऊपरी नूबिया सूडान में है। फिरौन के दौर में नूबिया में तरक्की हुई और अलग अलग वक्तों में मबताह, नूज और जिबल बरकल इसके राजधानी रहे। लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास मिस्रियों ने नूबिया पर कब्जा कर लिया और 15वीं सदी ईसा पूर्व तक वहां मिस्री यानी राज्यपाल हुकूमत करते रहे। इसके बाद मिस्री संस्कृति का यहाँ प्रभाव बढ़ा और सोने का व्यापार फलने फूलने लगा। 8वीं सदी ईसा पूर्व में नूबिया में आज़ाद बादशाहत कायम हुई और कुछ वक्त के लिए मिस्र पर भी नूबिया का शासन रहा। सादुल आली और असवान की झील नासिर में नूबिया का कुछ इलाका पानी के नीचे आ गया है। हजरत दाऊद जिराह बना रहे थे। उन्होंने हजरत लुकमान से कहा कि इस काम के दौरान कुछ सीखो। हजरत लुकमान खामोश रहे। हजरत दाऊद ने जिराह यानी जंगी लिबास मुकम्मल कर लिया तो हजरत लुकमान ने कहा, आपने जंगी लिबास बना लिया है। अतलसुल कुरान में लिखा है कि हजरत लुकमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत तक जिंदा रहे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली और उन्होंने ऐलान नबूवत फरमाया तो हजरत लुकमान ने फतवा देना बंद कर दिया। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया कि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। हजरत लुकमान अपने आसपास की कुदरत के नज़ारों को ध्यान से देखते रहते थे। जानवरों और पौधों को देखकर वो अल्लाह ताला के नियमों को समझने की कोशिश करते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि इन सभी मखलूकात को बनाने का मकसद क्या है और इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। एक दिन हजरत लुकमान एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि ख्वाब में एक फरिश्ता उनके पास आया। एक दिन हजरत लुकमान एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि ख्वाब में एक फरिश्ता उनके पास आया और उसने कहा कि अल्लाह ताला उन्हें हिकमत जैसी अजीम नेमत देना चाहता है। फरिश्ते ने पूछा, क्या वो नबूवत चाहते हैं या हिकमत? हजरत लुकमान ने हिकमत का चुनाव किया। जब वो जागे तो उन्होंने अपने जहन में एक नई समझ और इल्म की वुसअत महसूस की। उन्होंने फितरत में ज़्यादा गहराई से हम आहंगी को देखा और चीज़ों के अंदर के मतलब को समझने लगे। उन्हें दुनिया की बाहरी चीज़ों की रूहानी हकीकतों का इल्म होने लगा। उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा किया और इस अजीम नेमत पर अल्लाह की हम्दो सना की। बदकिस्मती से हजरत लुकमान को गुलाम बना लिया गया और उन्हें कहीं दूर बेच दिया गया। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत कतादा से रिवायत है कि हजरत लुकमान को नबूवत और हिकमत में से किसी एक को चुनने का इख्तियार दिया गया और उन्होंने हिकमत को कबूल किया। रातों रात उन पर हिकमत का फैज़ान हुआ और उनका पूरा वजूद हिकमत से भर गया। जब सुबह हुई तो उनकी बातें और आदतें सब हिकमत से भरी हुई थी। अल्लामा इब्न मसूदी लिखते हैं कि अल्लाह ने हजरत लुकमान को ऐसी हिकमत अता की थी कि यूनुस बिन मती के ज़माने तक, जिन्हें मौसील की सरजमीन पर मबूस किया गया था, किसी में ऐसी हिकमत नहीं देखी गई थी। कुछ किताबों में लिखा है कि हजरत लुकमान ने फरमाया है कि मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाजिरी दी है और उन पैगंबरों के मुकद्दस कलामों में से 8 बातों को मैंने चुन चुन कर याद कर लिया है, जो ये है। नंबर 1, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो। नंबर 2, जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो। नंबर 3, जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आँखों की हिफाजत करो। नंबर 4, जब तुम लोगों की महफिल में रहो तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत रखो। नंबर 5,
اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، اپنے احسان کو بھلا دو۔ نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی پوری جو ڈیٹیل ہمیں جو ملی ہے وہ حضرت لقمان کے بارے میں، وہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نظر آئے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، ہم اسے درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔